نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی خوب خوب بھلائیاں عطا فرمائے، آمین. تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نساء کی آیت 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ وتعالی بدکاری کی سزا بیان کر رہے ہیں. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. اللہ اکبر. اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یا رب العالمین تو ہمیں، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. آیت 17 اور 18 میں ہم جانیں گے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں. اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. بے شک یا رب العالمین توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے اور جن کی دعائیں تو قبول فرماتا ہے، آمین. آیت 19 to 21 میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا. بے شک اسلام نے ہی عورت کو عزت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے، الحمدللہ. آیت 22 میں ستیلی ماں سے نکاح کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے. سبحان اللہ. آیت 23 میں بتایا جا رہا ہے کہ کن خواتین سے نکاح حرام ہے. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو
اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بہت آسان طریقے سے سمجھا دیا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔